اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اوے تواڈے مرے بھی زندہ ہو جان نا، انجینئر دی ایک گل دا جواب نہیں دے سکتے۔ ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھڑ دیو، اللہ دے بندے ہو، آپ نکل باہر۔ ہزاروں سٹوڈنٹس، یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے؟ انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا۔ سمجھ آئی؟ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان پر جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب چھوڑ گئے۔ ایک متکبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں 313 تھے، غالب آئے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، سب تتر بتر ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے، تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا، تو اپنے بڑے نکالو نا۔ یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک، نہ ہماری کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، پھر بھی وہ جھوٹا الزام، اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے۔ اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر، اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو، مجھے فرقہ کہہ رہے ہو۔ فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں، ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں، چلو۔ فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ، اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے، کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے، ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے۔ پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے، ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے، ان کو سکون نہیں آتا۔ پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے، تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں، کتے کی طرح لڑتے ہیں۔ یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں، یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں، FIR کٹتی ہیں۔ تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں، اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر۔ بریلویوں کو شوق ہے نا، نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا۔ آؤ صحیح، ہاں۔ جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا، نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ اہل حدیث کو گھمنڈ ہے، ساجد میر صاحب کو نکالو۔ شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں، عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں، ان ایشوز کے اوپر بات کریں، اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے، اس کو فوراً لگام دی جائے۔ اوے بے شرمو، جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو؟ بے شرمو، تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں، جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو، اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے۔ یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی۔
تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے. ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا, ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا. آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد رضا بریلوی صاحب کی, بمطابق 1340 ہجری. انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی. اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں. احکام شریعت میں احمد رضا بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں, قادیانی, شیعہ, مختلف فرقوں کے نام لکھ کے نا ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی, خواہ دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, قادیانی ہوں, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا, شیعہ ہوں, نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں, یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں, واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے میں صدقے منو کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ, اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نو یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی, دسو ایجنٹ کون ہے؟ سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیست والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا, باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے, مولوی دی عقل پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو, پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے, تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے, میں چیکاں سنو انہاں دیاں. اور دوسرا اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے, 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو, اپنے نا دا کلمہ پڑھایا کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے, جھوٹیا. اچھا, وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے, اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ آئے میں صدقے، واہ 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 واہ۔ میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، اون اس دعوت حق کے آگے آپ بند باندھنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ آخری بات تھی، انہوں نے صحب اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14، اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے، وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر۔ ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہاری تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے، اور کہا کہ شکر، تو شکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، تو وہ حضور کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا، ڈرلنگ تو ہو جاتی ہے۔ اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا، انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ ان 10 کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب چھپایا ہے؟ کتنی 2 نمبری! اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ۔ اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا۔ ہاں، کو خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا۔ 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ اللہ اکبر! یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر۔ اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے۔ اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا، میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا؟ کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کہ فرقوں کی دکانیں بند،
دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جی. اچھا یہ 2 حوالے ہو گئے جی. تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے, جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی. ہو جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے؟ تواڈے وڈے کہندے نے. ہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ, اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا, اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی. اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا, اس نے پتا کیا لکھا؟ استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا, ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں, میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی, اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسم اطہر جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں. تو تمہارے بزرگ یہ کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے؟ 3 حوالے ہو گئے. چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے, شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے؟ ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. فرید الدین عطار کو پتا چل گیا, پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے. اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا, کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا, تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لعنتیو اور بے شرمو, اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے, ہر دھوکہ باز کے لیے, ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ تو ادھر تھلے آ. اوے اسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں, جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں.
बायजीद को बचाते बचाते, अब पता नहीं बायजीद ने भी कहा है कि नहीं, कहा हो ना कहा हो, मेरी तो जुत्ती नूं ही परवाह नहीं जाए। हाँ, मैं किसी को क्या समझदा जे। रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के लिए एक रत्ती बराबर भी अगर हम हमदर्दी रखते हैं ना अपने दिल में, तो अपने ईमान से गए। सीधी कहते कि बायजीद नाम अबू यजीद जायज है, रखो ना अपने बच्चों के नाम यजीद। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, बायजीद बुस्तामी, देख बायजीद क्या कहता था, तेरे बाबों की कुनियत बायजीद। और इससे बड़ी जो ब्लंडर इनसे हुई है वो ये है, वो कहते हैं इमाम जाफर का मुरीद था। और इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रखते। और जो इमाम जाफर का मुरीद है उसे कह रहे हो कि उसने अपनी कुनियत अबू यजीद रखी है। देख, एक तेरा इमाम है बायजीद बुस्तामी, 261 हिजरी में मरा है वो, और एक मेरा इमाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन, और मुस्लिम शरीफ उनकी हदीस की किताब है, यहां रखी हुई है। और तेरे बाबों की मीम्स बन रही हैं। देख, बायजीद की मीम्स बन रही हैं, और अबुल हुसैन का तज़किरा पूरी दुनिया में हो रहा है। उनकी जिंदगी में उन्हें वो उरूज नहीं मिला था जो आज उन्हें मिला है। आज मुस्लिम शरीफ हो रही है।